Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम पढ़ेंगे नमाज में तरजीह का सबक। तरजीह का मतलब होता है किसी एक काम को किसी दूसरे पर तरजीह देना, फौकियत देना या अहमियत देना। इसको कहते हैं तरजीह। तो हमने नमाज में तरजीह का सबक देखना है कि नमाज हमें किस बात की तरजीह का सबक देती है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और फिर दुआ। ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। आज का हमारा प्लान, इंशाअल्लाह आज हम अपने कामों और जिम्मेदारियों की तरजीह के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? अपने कामों और जिम्मेदारियों की तरजीह के बारे में। और ये देखेंगे कि नमाज हमें अपने कामों की मंसूबाबंदी और तरजीहात को तय करने में कैसे मदद करती है। यानी हम ये देखेंगे कि नमाज हमें अपने कामों की मंसूबाबंदी क्या होती है? किसी काम का मंसूबा बनाना, की प्लानिंग करना, और तरजीहात कि किस काम को पहले करना चाहिए और किस काम को बाद में करना चाहिए। ये चीज हमें नमाज कैसे सिखाती है या नमाज हमें कैसे मदद करती है, ये काम आज हमने देखना है। हम जानते हैं कि नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला का एक हुक्म है और नमाज पढ़ने का हमारा वाहिद मकसद, मतलब वाहिद का मतलब एक ही मकसद, वाहिद का मतलब एक अकेला, यानी अकेला मकसद हमारा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल करना है। यानी रजा का मतलब खुशनुदी हासिल करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाएं। यानी नमाज पढ़ने का हमारा वाहिद मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल कर लें। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि इसने हमें नमाज की सूरत में एक ऐसा निज़ाम अता फरमाया है जिससे हमें बहुत सारे इजाफी फवायद भी हासिल होते हैं। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि नमाज की सूरत में हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है जिससे हमें बहुत सारे फायदे, इजाफी फवायद यानी एडिशनल बेनिफिट्स, इजाफी फवायद भी हासिल होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक फायदे की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि जो शख्स अपने कामों की अहमियत को ना समझता हो, जिसे ये इल्म या एहसास ना हो कि इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, इसे सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो अंधाधुंध टक्करें ही मारता रहेगा और एक काम को करेगा तो दो को हाथ से गंवा देगा। यानी वो शख्स जिसे अपने कामों की अहमियत का यानी इल्म या एहसास ना हो, उसे ये ना पता हो कि कौन सा काम उसे करना चाहिए, वो क्या करेगा? वो अंधाधुंध टक्करे मारेगा। कभी एक काम करेगा, कभी दूसरा काम करेगा, न एक को कंप्लीट कर पाएगा न दूसरे को सही तौर पे कर पाएगा। तो ऐसा शख्स, ऐसा इंसान अपने आप को गैर जरूरी कामों में उलझाए रखता है और कभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छा मुसलमान हमेशा अपने कामों को बेहतर अंदाज में करता है। अब हम देखते हैं कैसे करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास में नमाज में तरजीह का सबक। सबसे पहले ये अल्फाज पढ़ते हैं, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये अजान की पुकार है। ये अजान के अल्फाज हैं जो हम हर रोज दिन में 5 बार सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। यानी ये नमाज हमें यानी अजान की जो आवाज है वो हमें नमाज की तरफ
اور کامیابی کی طرف پکارتی ہے۔ نماز کے لیے دی جانے والی اذان میں ہمیں پکارا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یعنی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اب سب کام چھوڑ دو، اب اس کام کو ترجیح دو، یعنی اس کام کو اہمیت دو، اب نماز کا وقت ہے، اس کو اہمیت دو، جو کر رہے ہو بعد میں کرنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی ایک مومن کے لیے سب سے اہم ہے۔ یعنی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب اذان کی آواز آ جائے تو پھر اذان یا نماز کا جو ہے وہ ترجیح ہے، یعنی ہر کام کو اپنے ترجیح پہ کرنا چاہیے، جو کام پہلے ہے اسے پہلے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی اس کام کی طرف آؤ جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ نماز میں ہمیں یہ بھی بلایا جاتا ہے کہ جو غیر اہم کام ہیں، جو لغو کام ہیں، جو فضول کام ہیں، ان کو نہ کرو، بلکہ ایسے کام کرو جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے، یعنی جو زیادہ اہمیت کے کام ہیں ان کو کرو۔ تو نماز ہمیں اہم کام کی طرف اور کامیابی کے کام کی طرف بلاتی ہے۔ اس طرح نماز کے نظام کے ذریعے ہم اپنے کاموں اور ذمہ داریوں میں ترجیح کرنا سیکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ نماز ہمیں ہر روز اور دن میں 5 بار اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سب سے اہم کام کرنا چاہیے، اور یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا اور کون سا کام کر رہے ہیں، یعنی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں، کیا یہ کام اہم ہے یا اس سے ضروری کام بھی کوئی ہے۔ ایسا کرنے سے ہم غیر ضروری اور غیر اہم کاموں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے اہم بات ہے کہ دیکھو یہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور جو ہی نماز کی اذان کی آواز آئی تو انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی، کیونکہ زیادہ اہمیت نماز کی تھی۔ اس لیے جو نماز میں اذان میں پکارا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، یعنی اہم کام کی طرف آؤ، پھر بلایا جاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، یعنی ایسے کام کی طرف آؤ جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے، یعنی فضول اور غیر اہم کاموں کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز میں سکھایا ہے، اذان میں سکھایا گیا ہے ہمیں۔ کہ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کلاس اور سبق ہے آج کا نماز میں ترجیح کا سبق، اور الحمدللہ آج ہم نے جانا کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے کاموں کی ترجیحات کو طے کرنا ہوتا ہے۔ ترجیحات کو طے کرنا مطلب یہ طے کرنا کہ کون سا کام ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمیں اپنے ہر کام کو اس کی اہمیت اور نوعیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اہمیت کہ وہ کتنا اہم ہے، اور نوعیت کہ وہ کس طرح کا کام ہے، یعنی فوری ضرورت کا کام ہے یا اس میں کوئی ڈیلے یا اس میں کوئی دیر ہو سکتی ہے۔ تو اہم اور فوری نوعیت کے کاموں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ضرورت اور اہمیت کے مطابق اپنے کاموں کو بتدریج کرنا چاہیے۔ بتدریج کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، یعنی درجے بنا لے انسان اپنے کاموں کے، اور یہ انسان یہ دیکھ لے کہ مجھے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یعنی اس کو بتدریج کرنا چاہیے، اور غیر اہم کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو غیر اہم اور غیر ضروری کاموں سے بچانا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کی آسان اور سادہ مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کا صبح سائنس کا ٹیسٹ ہو تو آپ کو سائنس ہی کی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ مثال کے طور پر اگر صبح سائنس کا ٹیسٹ ہے اور آپ انگلش کی یا میتھ کی بک پڑھ رہے ہیں اور سائنس کی بک کو آپ دیکھتے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہی چیز نماز سے ہمیں سیکھتے ہیں ہم کہ
اہم کام کو پہلے کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے کاروباری اور ترقیاتی منصوبے زیادہ تر صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں لوگ اپنے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر نہیں کرتے، یعنی لوگ اہم کام کو پہلے نہیں کرتے، اس لیے بہت سارے کاروباری اور ترقیاتی منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر میں الحمدللہ نماز ہمیں اپنے کاموں کا ترجیحاً فیصلہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اس لیے ایک اچھے مسلمان کو اپنا ہر کام ہمیشہ بہترین انداز میں اس کی اہمیت اور نوعیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ یعنی ایک اچھے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہر کام کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اہم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اہم ہے اور فوری نوعیت کا ہے تو اس کو پہلے کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں اس طرح کریں گے تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ کام ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے نظام میں سکھایا ہے۔ نماز میں ہم نے ترجیح کا سبق سیکھا ہے، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا اور پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب ہمیشہ کی طرح آپ کا کام، آپ کا کلاس ورک ہے 4 سوال بنانا، اور آپ کا ہوم ورک ہے 4 لوگوں کو یہی بات پہنچانا کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے، نماز سے ہمیں کیا کون سا سبق ملتا ہے۔ اور نماز سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر کام کو اس کی ترجیح کے مطابق کیا جائے، اہم کام کو پہلے اور غیر اہم کام کو بعد میں کیا جائے۔ چلیں شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔